الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی اپنا حرمین شریفین آج کا جو سبق ہے نا یہ بھی بہت آسان ہے، ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو جلدی سے آپ آگے چلیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا سکھایا جا رہا ہے ہمیں، بجائے اس کے کہ آپ کو ٹرمنالوجیز سکھائی جائیں آپ کو ڈائریکٹلی آپ کو ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ترجمہ ہم نے الٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات کہ ہم نے ترجمہ جو اس کا کرنا ہے دو لفظوں کا، ہم نے ترجمہ الٹا کرنا ہے۔ ایک دوسری بات، ان جملوں میں کا، کے اور کی یہ جملے وہ جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، یہ نامکمل جملہ ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات بھی ہے کہ اس کا جو پہلا ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے اور دوسرا خاص ہوتا ہے۔ کبھی خاص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یا تو کسی کا نام ہوگا، لڑکے کا یا لڑکی کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر اس پہ الف لام لگا ہوگا، یا پھر وہ کسی مشہور خاص جگہ کا نام ہوگا، جیسے مینار پاکستان، باب خیبر اور زیارت کوئٹہ کا ہے، اس طرح کی نا، کراچی کا بابا قوم کا مزار۔ تو کوئی خاص ہوگا، ایک عام ہوگا، ٹھیک ہے۔ عام کے مطلب یہ ہے کہ عام اس پہ الف لام نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو ترجمہ کا بتا رہا ہوں کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر دست آپ جو سیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الٹا ترجمہ کریں گی اور کا کے کی درمیان میں آیا کرے گا ان جملوں میں، ادھورے جملوں میں۔ تو میں کہوں گا مشرق کا رب، عرش کا رب، آسمانوں کا رب، ٹھیک ہے، سما۔ اچھا جی، تو نیچے آتے ہیں ذرا، یہ ذرا ترجمہ کرتی جائیں لڑکی جلدی سے، شاباش۔ رب الارض، زمین کا رب، شاباش۔ رب العرش، آسمان کا رب، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش زمین کو ہی کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، اچھا وہ عرش تو اللہ کا عرش ہوتا ہے نا، ہاں جی، تخت، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عرش تخت، جی جی تو تخت۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس سے مراد وہ ہوگی، یا پھر عام تخت بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف ہو سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن مجید میں۔ جی آگے۔ عزت والا رب، عزت کا رب، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عزت مشرق کا رب، ٹھیک ہے، مغرب کا رب۔ مشرق کا رب، آگے آگے کیا ہے؟ ہارون کا رب، ہارون کا رب، ہاں، موسیٰ کا رب، آسمان کا رب، مشرقوں کا رب، دونوں ہاں۔ مشرقوں کا اب رب۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ دو مشرق کیوں آئے ہیں، دو جی جی مشرقوں کا یادین رب۔ ہے جی سر۔ تو یہ آخر میں نا کیا ہوتا ہے کہ یا نون ہے، جو نہیں جاتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو یا نون ہوگا اس سے پہلے زبر ہوا کرے گی حرف پہ، تو حرمین، دو حرم، اسی طرح مشرقین، دو مشرق، شاباش۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ مغرب، دونوں مغربوں کا رب، دونوں جہانوں کا رب۔ نہیں 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 نہیں، اب وہی غلطی کر، دیکھو یا نون ہے لیکن اس سے پہلے زیر آئی، تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، سارے جہانوں کا رب۔ ہاں یہ ترجمہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے۔ سارے جہان، یہ گھر، ہوں، یہ گھر کا رب، ہاں، اس گھر کا رب، اس گھر کا اس گھر رب، کا رب۔ شاباش۔ یوم دن کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قربانی کا دن، عید کا دن وغیرہ۔ قرآن کریم میں یوم کا لفظ ذیل میں آنے والے الفاظ کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اسی رول کے تحت، یہی فارمولہ ہوگا۔ چلے جی اب بتائیں ذرا۔ قیامت کا دن، ہاں، یوم الجمعہ، جمعے کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن، یوم الحج، حج کا دن، ہاں، یوم حس
हसरत का तर्जुमा सर अब देखो ना, हसरत ही होगा। देखो, हाँ देखो, यहाँ पे हमने ये जो अरबी में गोल ता आया करेगी ना, इसके या तो हम इसका हा बना दिया करेंगे, जैसे मदरसा, तालिबा, आलिमा, और या फिर इसकी लंबी ता बनाएंगे, जी। जैसे नजाकत, नुजहत, तबीयत, आयत, हसरत, हसरत का दिन। शाबाश। हसरत का यौम फतह फतह का दिन। हम्म। यौम दीन हाँ, जजा का दिन। देखो, दीन दो मानों में आता है, एक होता है निज़ाम, यानी कि जैसे दीन इस्लाम है तो इस्लामी निज़ाम, जी और दूसरा दीन का मतलब होता है जजा और सजा, बदला। ठीक है, जी। बदले का दिन। अच्छा जी, ये क्या है? यौम जीनत हाँ, जीनत का दिन। हाँ, बस उठाए जाने का दिन। हाँ जी, बास का मतलब होता है भेजना, किसी चीज को उठाना, तो ये बास का मतलब होगा वो जिस दिन लोगों को उठाया जाएगा। अच्छा जी। हाँ, फैसले का दिन। हाँ, यौम खुरूज निकलने का दिन। खारिज, खुरूज एक ही लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, आगे। यौम फुरकान हक व बातिल के फर्क का दिन। हाँ, फुरकान का मतलब यही होता है ना शाबाश। डिफरेंस। हाँ, हाँ, और यौमुल खुरूज सदा रहने का दिन। शाबाश। खालिद एक नाम होता है, खालिद। खालिद से मुराद होता है, खालिद का मतलब जी होता है खालिद का मतलब होता है भाई हमेशा रहने वाला। ठीक है, तो इसी तरह खुलूद लड़की का नाम होता है, लड़की का, अगर लड़के का नाम रखना है तो खालिदा हम कहते हैं खालिदा, लेकिन अरब में लोग खुलूद नाम रखते हैं, खुलूद। इसी से एक और भी नाम मिलता जुलता नाम है जन्नत का, खुल्द, दारुल खुल्द। खुल्द का मतलब भी हमेशा रहने की जगह होती है, खुल्द। तो ये तीन लफ्ज हमारे उर्दू में चलते रहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी। यौमुल वईद डरावे का दिन। हम्म। यौमुल जमा जमा किए जाने का दिन। तो अच्छा, आगे क्या है? सर बताया ना कि यौमुल वईद। तो देखो, वईद, वईद के साथ मैंने एक और लफ्ज सिखाया था ना, वो क्या था? वईद का उल्टा क्या है? वादा। वादा जन्नत जी का होता है, वईद अजाब का होता है। जी वही आगे यमुल जमाई, जमा का दिन। अच्छा, कौम, अब जमा। कौम आएगा, ठीक है, का के की लगाएंगे। हूत की कौम, ये कौम मुअन्नस है हमारे यहाँ। तो लूत की कौम, सालेह की कौम, इब्राहिम की कौम, कौम यूनुस, यूनुस की कौम। वालेकुम सलाम नवीदा जी, खैरियत से हैं आप? हम्म। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने 7:30 बजे ज्वाइन किया, 2 मिनट रही लेकिन कोई था नहीं तो फिर ऑफ हो अच्छा, गई ना, मतलब हो अच्छा, गई अच्छा, जी। अच्छा, कोई नहीं, खैर इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये आ गया मूसा, मूसा की कौम। अच्छा, ये काके की बता रहा हूँ मैं, और शुरू से भी अच्छा था, लेकिन चलें यहाँ से देख लें। अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे हैं भाई इब्राहिम, ये उल्टा तर्जुमा करेंगे यहाँ का इन जुमलों का। तो हम कहेंगे भाई इब्राहिम, आल कहते हैं कबीले को या कौम को, आल, दोनों चीजें मुराद है, अहले बैत हो सकते हैं, और आल का मतलब है भाई पूरी रियाया, जो साथ चलने वाली होती है, ताबेदार कौम जो होती है। तो आल इब्राहिम, इब्राहिम का याद रखें कि इस पे कभी भी जबर, कभी देख रहे हैं, इस पे कभी तनवीन नहीं आ सकती, दो जबर, दो जेर, दो पेश नहीं आ सकता, कभी भी इस पे जेर नहीं आ सकती। इसी तरह याकूब का भी यही हाल है, और इस तरह मूसा का भी हाल है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, यूसुफ का भी यही हाल है। तो आल इब्राहिम, इब्राहिम, ये आल क्या है? की आल, याकूब की आल, मूसा
کا خاندان، ہارون کا رعایا، عمران کا قبیلہ، داود کا خاندان، فرعون کی رعایا، آل فرعون اس کے جو جماعتی تھے اس کو بھی کہتے ہیں، آل لوط لوط کی قوم۔ اچھا یہ کا کے کی والے جملے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اہل آ گیا، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے یا والا، ٹھیک ہے، جیسے اہل الکتاب کتاب والے، اہل الذکر ذکر والے، اہل النار نار، نار کا ہم نے کہا تھا مؤنث ہے، ہمیشہ مؤنث رہے گا، آگ والے، اہل المدینتی، مدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہو سکتا ہے، اور مدینہ سے مراد شہر والے بھی ہو سکتا ہے، شہر کوئی بھی شہر مدینہ کہلاتا ہے، جیسے مدینہ بشاور، مدینہ کراچی، مدینہ لاہور۔ اہل المدینتی مدینہ والے، اہل البیتی گھر والے، اہل یسربی یسرب والے، اہل التقوی تقوی والے، اہل المغفرہ مغفرت والے، اہل المدینہ مدین والے۔ عذاب کا مطلب عذاب ہی ہوتا ہے، اردو کا لفظ بھی ہے، تو اس میں ہم لوگ وہی کا کے کی استعمال کریں گے جو کہ انتہائی آسان ہے۔ عذاب اللہ اللہ کا عذاب، عذاب الآخرتی آخرت کا عذاب، عذاب النار نار کا عذاب، عذاب الجحیم جہنم کا عذاب، جہیم دوزخ میں سے ایک نام ہے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، عذاب الخزی ذلت کا عذاب، خزی خزی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور عذاب السموم، سموم گرم ہواؤں کو کہتے ہیں، باد سموم یاد رکھیں، باد نسیم، باد سموم، باد رفرف، یہ سارے نام ہیں ہواؤں کے، تو عربی میں ریح کہتے ہیں اس کو، یہ مؤنث ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہوائیں بھی مؤنث ہوتی ہیں اور آگ اور آگ سے بننے والی چیزیں بھی مؤنث ہوتی ہیں۔ تو سموم والا عذاب، جلسانے والا عذاب، عذاب السعیر سعیر کا عذاب، اب یہ سارے نام ہیں جہنم کے، عذاب الحریق جلنے کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ تو جلنا آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک دوزخ کا نام زمہریر ہے، زمہریر، زمہریر جو ہے اس میں آگ نہیں ہے، اس میں برف ہے، وہاں ٹھنڈک ہے بہت زیادہ، تو وہ بھی عذاب میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی خاصیت بھی جلسانے والی ہوتی ہے، جو جلسا دیتی ہے انسان کو، جو برف ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی جلسانے والا ہوتا ہے، جلانے والی خاصیت پائی جاتی ہے۔ حریق کا مطلب ہوتا ہے جلنے والا۔ اسی طرح آیات، آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، معجزات اور آیات، جو قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں، آیات القرآن قرآن کی آیات، آیات الکتاب کتاب کی آیات، آیات الرحمن رحمان کی آیات۔ اسی طرح کلمتن، کلمتن کا مطلب ہوتا ہے بات، بات کا مطلب ہے بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کلمہ اصل میں اس بات کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا مطلب واضح ہو، واضح، ٹھیک ہے، پتہ کوئی مطلب ہو اس کا، اس کو کلمہ بولتے ہیں عربی میں۔ تو کلمت اللہ اللہ کی بات، کلمت العذاب عذاب کی بات، کلمت الکفر کفر کی بات، کلمت التقوی تقوی کے کلمات یا الفاظ، اور کلمت الفصل فیصلے کی بات، فیصلے کا کلمہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کلمت اللہ، کلمت اللہ اللہ کا کلمہ، ٹھیک ہے تو ہو گیا۔ اچھا، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، عربی میں گھر کے لیے دو چار لفظ ہوتے ہیں، یا تو ہے منزل، اور دوسرا ہے بیت، اور تیسرا ہے دار۔ تو منزل اور بیت دونوں مذکر ہوتے ہیں، لیکن دار مؤنث ہے۔ دار الآخرتی آخرت کا گھر، دار القرار قرار یعنی ہمیشہ کا ٹھہراؤ جس میں ہوتا ہے اس کو قرار کہتے ہیں۔ تو قرار، جیسے دل کا قرار کا مطلب ہوتا ہے دل سنبھل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرار، آ گیا سکون آ گیا اس کو۔ دار السلام سلامتی کا گھر۔ یہ کا کے کی والے جملے ہیں، ادھورے جملے ہیں،
جس سے سننے والا مزید سننا چاہتا ہے کہ کیا ہے بھائی، آگے کیا بات ہے۔ تو مثل الجنتی، جنت کی مثال، مثل القوم، قوم کی مثال، مثل الحیاتی، زندگی کی مثال، کا مثل الشیطان، کا مطلب بھی ہوتا ہے مثال کی طرح۔ یہ جو کا ہے نا، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، ایز انگلش میں کہتے ہیں اس کو، اور مثل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مثال کی مانند۔ یہ ذرا ترجمہ دیکھیں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اردو میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سمجھے ترجمہ؟ عجیب سا ترجمہ ہے، کبھی ہم دیکھیں گے تو پھر میں یہ تھوڑا سا گہرا معنی ہے اس کا، تو ہم ذرا اس کو پھر سمجھیں گے بات کو۔ لیکن یہاں کا اور مثل دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ مثال کی مانند کیا مطلب؟ مانند بھی مثال ہی ہوتی ہے نا، ہے کی طرح۔ تو کمثل الشیطان، شیطان کی مانند، چلو شیطان کے مثال کی مانند، کمثل آدم، آدم کے مثال کی مانند، کمثل الحمار، حمار کہتے ہیں گدے کو، گدے کی مثال کی مانند، کمثل الحمار، کمثل الکلب، کتے کی مثال کی مانند، کمثل ریح، ہوا کے مثال کی مانند، کمثل جنت، جنت کے مثال کی مانند۔ یہ اردو میں ایسے بن سکتا ہے جی۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آگے نا مثال بھی ہوتی ہے کہ حمار کی کیا مثال، کس مثال کی مانند؟ کہ حمار پہ آپ بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ لے کے چلتا رہتا ہے، اس کو کلب ہے، اس کو آپ کچھ ڈالے نہ ڈالے، اس کو پاس رکھیں دور رکھیں، وہ کتا بھونکتا ہی رہتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کتے کی مثال کی مانند ہے تم، یار ایسے شخص ہو تم۔ ہوا کی مثال کی مانند ہے، جب ہوا آتی ہے نا، گرم ہوا آتی ہے یا تیز ہوا آتی ہے تو ہم ایسے مثال دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ اس لیے کمثلے آتا ہے اس وقت۔ قول، قول کا مطلب بھی بات ہوتا ہے، اور قول بھی اردو کا لفظ ہے۔ قول الحق کی، حق کی بات، قول البشری، بشر کی بات، شاعر کا قول، رسول کا قول بات، یعنی شیطان کا قول یا بات۔ کاہن، کاہن کہتے ہیں نجومی کو، یا جو ان کے عالم ہوتے تھے کفار کے، تو کاہن کا قول۔ ایو، ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، کون سی، ایو یہ سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایو شیئن، کون سی چیز، یہ یہاں کیوں لے کے آئے ہیں یار، لیکن چلو کر لیتے ہیں خیر۔ ایو شیئن، کون سی چیز، ایو اردن، کون سی زمین، ایو یومن، کون سا دن۔ اب یہ ترجمہ ہم شروع بھی یہاں سے کریں گے، ترجمہ اب الٹا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں یہاں کیوں لے کے آ گئے، اس کو سمجھ نہیں آئی مجھے۔ ایو شیئن، کون سی چیز، ایو اردن، کون سا زمین، ایو یومن، کون سا دن، ایو حدیث، کون سی بات، ایو آلائن، کون سی نعمتیں، ایو صورت، کون سی صورت۔ اچھا، بغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر۔ ایک منٹ دیکھوں یہ کیا کہانی چل رہی ہے۔ ہاں یہ تو زیادہ ہے، ہم اس کو یہاں پہ میں روک رہا ہوں، اور اس کو ہم کل یہاں سے پڑھیں گے، بغیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ذرا آپ کو حدیث شریف کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیا خیر من الید السفلی۔ اب یہاں پہ جو گرامر کی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے نا، وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ید ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، قرآن مجید میں ہے، اور اس کا دو ہاتھ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بولتے ہیں یدین، یدین، یدین کا مطلب دو ہاتھ، اور اس کی جمع بھی قرآن مجید میں آئی ہے، اور وہ ہے ایدی، ایدی، اید الناس، لوگوں کے ہاتھ۔ تو یہ تین آپ کے پاس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو بات خاص ہے گرامر کی وہ یہ بھی ہے کہ جو جسم میں جو بھی اعضاء دو ہیں وہ مؤنث ہے، ہاتھ دو ہوتے ہیں اس لیے یہ مؤنث استعمال ہوگا۔ تو ال کیوں آیا ہے؟ خاص، کسی خاص یاد بات، کسی خاص ہاتھ کی بات ہو رہی ہے،
کسی خاص ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. کیا بات ہے. الیدو یعنی کہ جو ہاتھ ہوتا ہے، العلیا اوپر والا. علیا کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اعلی کا مؤنث ہے. اعلی اعلی مذکر ہوتا ہے. اکبر، اعلی، اور بھی کیا، عرفہ، ہاں جی، اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ سارے ہوتے ہیں مذکر کے لیے. اس کا مؤنث بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے. اعلی کا مؤنث ہوگا علیا. تو اوپر والا ہاتھ، جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نا، کیا خیر، بہتر ہوتا ہے. جملہ یہ یہاں پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے تفصیل بھی ہے. من کس سے؟ الیدی ہاتھ سے. السفلا نیچے والا. سفلا، اسفل السافلین سنا ہوگا آپ نے سفلی طاقتیں دیکھی ہوں گی، سنا ہوگا. اور یہ لفظ سفل کا مطلب ہوتا ہے سفلا، یعنی کہ نیچے والا ہاتھ. یعنی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یہاں من آیا ہوا ہے نا، تو من کی جو فیملی ہے، من، یہ فیملی اپنے بعد والے ناؤن کو، اسم کو زیر دیتے ہیں آخر میں. تو من الیدی آیا ہوا ہے. اچھا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آگے ہے حدیث پاک. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو نیچے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہوتا ہے. تو آپ جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو آپ سے بہتر وہ ہے جو آپ کو دے رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ دینے والا بننا ہے، کبھی لینے والا نہیں بننا. کہ نہیں، ہمارے وہ کہانی سناتے تھے نا ہمیں کہ وہ ایک بچے ہوتے ہیں، جیسے کسی جالے میں، کسی اس میں وہ جو ہوتا ہے اس کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں آ کے اس کا نوالا آتا ہے، منہ ماں دیتی ہے. یا پھر وہ ہم کہانی سنتے تھے کسی شعر کی کہ وہ کوئی بندہ باہر سے کوا آتا تھا، اس کو اس کے منہ میں اس کو لقمہ دے دیتا تھا. تو وہ بندہ کہتا ہے جناب میں بھی ایسے بن جاؤں گا، میں بھی اپنا منہ کھولوں گا، اللہ پاک مجھے رزق دے دے گا اپنے میرے منہ میں. تو ہمیں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شعر ہے یا وہ جو بچے ہیں، ہمیں وہ بننا ہے. ہمیں وہ بننا ہے جو لے کے دے رہا ہے سب کو. وہ جو لے کے دینے والا بندہ ہے نا، لے کے آ کے دینے والا ہے، وہ بندہ اس سے اچھا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے. سوال کرنے کی اتنی زیادہ ممانعت ہے، اتنی زیادہ مذمت ہے قرآن مجید میں، حدیث شریف میں. جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں تو اللہ پاک نے مثالیں بیان کی ہیں کہ ان لوگوں کو نہ دو جو لوگ لحاف کی طرح بندے سے لپٹ جاتے ہیں. ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے. یہ جو لپٹنے والے ہوتے ہیں، علماء کا یہی، فقہا کا یہی حکم ہے کہ یہ جو لپٹ لپٹ کے مانگنے والے ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے، یا جو لحاف کی طرح چمٹ جاتے ہیں انسان کے ساتھ، اللہ پاک نے اس کی مثال دی ہے ان لوگوں کی، تو ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. فقہا کا سب کا اسی پہ جو ہے نا وہ اتفاق ہے. اس سے دنیا میں، معاشرے میں گداگری بہت بڑھ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے شل ہو جاتے ہیں بالکل، اور معاشرہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھتا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں جب آپ لوگوں کو کھلانے والے بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو کہ عادی ہیں لینے کے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے جو صوفیاء ہیں، صوفیاء کے طبقے دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ اسی بات کی قائل ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے تم مانگتے ہو لیکن تم اس کے اہل نہیں ہو، تو اس لیے جو ہے آپ نے جو اہل ہو نہ اہل ہو، تم نے اس کو دیتے رہنا ہے جیسے اللہ تمہیں دے رہا ہے. تو کوئی تمہیں اگر یہ دیکھنی تھے، انہوں نے فرمایا، بہت پیاری بات کی تھی، شفاق احمد صاحب نے بتایا تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے بتایا تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ آگے ہاتھ بڑھا دیتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی نے تمہارے سامنے اپنا دستے جو ہے نا وہ سوال جو ہے وہ دراز کر دیا ہے، تو تم دینے والے بن جاؤ، دے دو اس کو. اس میں اہل بھی ہو سکتا ہے، نہ اہل بھی ہو سکتا ہے، تو دے دیا کرو، ہر ایک کو دیا کرو. ہم بھی ایسے ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں، بہروپی ہیں ہم سارے ہی، تو اللہ ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں بھی دینا چاہیے. تو ایک یہ طبقہ ہے، دونوں طرح سے چل رہا ہے اور معاشرہ چل رہا ہے. کچھ لوگ تو ان کو سخت الفاظ میں منع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے. پنجاب میں جو یہ جو ہوتے ہیں خسرے جو ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں،
راستے میں مانگتے رہتے ہیں، اور خواجہ سرا کہتے ہیں اس کو، تو یہ لوگ جو مانگتے ہیں ان کو کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کہتے ہیں ان کی بد دعائیں لگ جاتی ہیں، یہ بڑے صاف لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بندہ ڈر جاتا ہے اور پھر دینا شروع کر دیتا ہے ان کو، تو معاشرہ تو خراب ہوتا ہے ان سے، اور جو علماء ہوتے ہیں لازمی بات ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ اصل میں خیال میں حدیث شریف بھی ہے، مجھے چونکہ وہ حدیث میں نے دیکھی نہیں لیکن میں نے سنی ہے، کہ جو اہل ہو اور نااہل ہو دونوں کو دیا کرو۔ دوسرا قرآن مجید میں بھی ہے کہ تمہارے مال میں سائل کا حق معلوم ہے، سائل کا، مانگنے والے کا حق ہونا چاہیے تمہارے پیسوں میں، تمہارے رزق میں۔ اور دوسرا ہے محروم، وہ طبقہ جو محروم ہو رہے ہے تمہارے جیسے نعمتوں سے، ان کو پہنچانے کا، جیسے تھر والے پانی نہیں ملتا ان کو، یا کوئی بھی محروم ہے جو ان کو چیزیں نہیں ملتی، تو تمہارے مال میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں جب بھی راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، اور ہمارا معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کپڑے پہننے کو بھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی برگر دیکھا ہی نہیں سرے سے، برگر ہوتے کیا ہیں، تو کبھی کبھی ان کو پیزا کھلا دیا، ان کو برگر کھلا دیے، ان کو بوتلیں، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے اس بارے میں، کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے جو ہے نا وہ ایسے گندے ہوں، میلے لوگ ہوں، یہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ محروم طبقہ ہے، نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کوئی 2 پیس والا آدمی، سفید کپڑوں والا خوبصورت انسان، وہ بھی جو ہے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں ہمارے یہ اس سے خوبصورت کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں، جو آپ یہ جو ٹرسٹ کا کام کرتے ہیں، جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو وہ سہولیات دیں جو آپ کی زندگی میں ہے لیکن دوسروں کے نہیں ہے، بالکل محروم ہیں، ان کے لیے ساری زندگی لوگ لگا دیتے ہیں۔ اس سے خوبصورت کام نہیں ملتا مسلمانوں کو بھی، اور اس کو ہیومینٹی بھی کہتے ہیں، ہیومینیٹیرین بیس پہ بھی آپ ساری دنیا کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال کسی نے تو اس کو زندگی بنا لیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہ حدیث پاک آ گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو دونوں ہیں، ایک دینے والا ایک لینے والا، ہمیشہ دینے والا بننا چاہیے ہمیں، نہ کہ لینے والا منہ کھول کے بیٹھ جائیں اور ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو، ہمارا حق ہے تمہارے پاس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دینے والا بنے اور اللہ سے یہی سوال کرے کہ مجھے الید العلیٰ میں رکھے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دوسری حدیث پاک میں کہ من لا یرحم الناس لا یرحم ہو اللہ عز وجل۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی لا یرحم، رحم نہیں کرتا، الناسا، لوگوں پر۔ اب دیکھو رحم سے مراد ادب ہوتا ہے، توقیر ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے بڑوں کی، اور چھوٹوں کے لیے اسی کا نام شفقت ہو جاتا ہے، شفقت۔ اور اسی طرح بیوی کے لیے، بچوں کے لیے جو ہے اس کا نام انسیت بھی ہے، اور ان کے ساتھ رفق کا لفظ بھی آتا ہے، نرمی کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے۔ تو رحم کی مختلف شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم کرتے ہیں مسلمان۔ تو جو بھی لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، یہاں دیکھو ناس لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ کافر ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لوگوں پہ جو رحم نہیں کرتا نا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے انسان کی، کہ وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، وہ اپنا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر رحم اللہ نے رکھا ہوا ہے تو وہ رحم کرتا ہی ہے۔ تو اور دوسرا کیا ہے، لا یرحمہ اللہ، یہ اس کی جزا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ عز وجل، عزت والا ہے اور جلالت والا، عز وجل، دیکھیں نا یہ حدیث پاک میں نام آ گیا، یہ صفت آ گئی اللہ تعالیٰ کی، اللہ عز وجل۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک نے دوسرے حدیث پاک میں فرمایا جو کہ ہم جب کسی سے حدیث لیتے ہیں نا، سند لیتے ہیں کسی بھی شیخ سے حدیث شریف لیتے ہیں، تو سند کے ساتھ ہمیں جو حدیث پاک سنائی جاتی ہے نا، پہلی حدیث پاک وہ یہی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک انہی پہ رحم کرتا ہوتا ہے۔ یہ بہت بہت پیاری، بہت بڑی حدیث پاک ہے، اور ہمارے دین کا مزاج اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے رحم نہیں دیا ہوا نا، وہ بڑی خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں، اتنی ساری احادیث ہے رحم پہ کہ نہ ہی پوچھیں، بہت زیادہ ہے، اور ہم اس پہ بہت ساری بات کر بھی چکے ہیں پچھلے کلاسز میں۔ خیرکم، خیرو، بہتر ہے، کم، تم میں سے، تم سب میں سے بہتر وہ ہے، من، جو تعلما، سیکھے، القرآن، قرآن کو، وعلما، اور سکھائے، ہو، اس کو،
اب اس میں کیا ہے دیکھو نا، یہاں دیکھو تعلما، ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی ماں ہے، دونوں کی ماں ایک ہی ہے اور وہ ہے علم، عین لام میم، اس سے یہ لفظ بھی بنا ہے اور یہ لفظ بھی بنا ہے، لیکن یہ تعلما ہوتا ہے، یہ لینے کا ہوتا ہے، یہ لیتا ہے، اس میں سیکھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ جو ہوتا ہے یہ دینے والا ہوتا ہے، یہ علما سکھانا۔ تو بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن پاک سیکھے، پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں مل کے سیکھتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ سیکھے پہلے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکھائے لوگوں کو۔ جس کے پاس سند نہ ہو نا، سند یافتہ عالم نہ ہو، اس سے قرآن نہ ہی لیں تو بہتر ہے، گمراہ ہو جاتا ہے بندہ ان لوگوں سے۔ حدیث کا بھی یہی ہے، مستند عالم دین دیکھا کریں، خاص کر اس دور میں جب سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، یہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ کلپ بنائی جا رہا ہے۔ کل مجھے کلپ آیا تو میں نے کہا کہ وہ کیسی بے وقوف کی بات کر رہی ہے، انتہائی بے وقوفی بات جو ہے وہ کلپ میں آ گئی ہے، تو اب کیسے روکیں گے ہزاروں لوگوں کو، کیسے روکیں گے کہ یہ بات اس کی یہ معنی نہیں ہے، اور اس سے معاشرے میں بے ادبی گستاخی بڑھ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کے لیے کھڑا ہونا، اور یہ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے، یعنی فتنوں میں سے یہ فتنہ یہ بھی چل رہا ہے کہ والدین کا احترام ختم کر دینا ہے، شیخ کا احترام ختم کر دینا ہے، استاد کا احترام ختم کر دینا ہے، عادل بادشاہ کا احترام ختم کرنا ہے، کسی بڑے کا ادب ختم کرنا ہے، کہ کھڑے نہیں ہونا کسی کے لیے۔ تو یہ انتہائی بڑا فتنہ آ گیا ہمارے دور میں، یعنی چیزوں کو سمجھتا نہیں ہمارے لوگ نا، اور وہ علماء سے سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ ایسے بندوں سے سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ بس مسلمان ہیں اور ان کو شوق ہے پڑھانے کا، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو۔ تو وہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں کہ وہ مستند لوگ عالم دین کے پاس جاتے نہیں، تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو اب یہ اس حدیث کو سمجھنا کہ بھئی اپنے کھڑے نہیں ہونا، اور کھڑے ہونا اجمیوں کی علامت ہے، اور جس نے دیکھنا ہو کہ اپنا گھر جس نے دوزخ میں بنانا ہے، ٹھکانہ بنانا ہے، تو وہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور خود بیٹھا رہتا ہے۔ وہ ایسی حدیث پاک وہ مغرور لوگوں کے لیے ہیں جو کہ تکبر کرتے ہوتے ہیں، نخوت والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایسے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کوئی ضروری کہ حکمران ہو، وزیر ہو، یہ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بدتمیز قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، بندہ مریض بھی ہے، ان کے اندر رحمت کا کوئی بھی ذرہ نہیں ہوتا، وہ پروفیشنلی بس لگے ہوتے ہیں، ان کو نہیں آتا کہ میں تسلی کیسے دینی ہے کسی مریض کو۔ یہ ہماری ڈاکٹر بھی ہے یہاں پہ حرمین شریف ہے انشاءاللہ، تو یہ دیکھو آپ نے مریض کے ساتھ تھوڑا سا مسکرا کے، مسلمان ہیں، مسکرا کے ایک دفعہ دیکھیں مریض کو، بس اتنا کافی ہے تمہارا مریض کے ساتھ صرف مسکرا کے دیکھنا۔ لیکن مجال ہے کہ ان لاکھوں کروڑوں ڈاکٹروں میں سے کوئی انسان کا بچہ مل جائے، مسلمان کا بچہ مل جائے جو مریض کو دیکھ کے مسکرائے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے بعد طبیعت پوچھنی ہے اس کو مریض کو بولنے نہیں دیتے، بالکل یہ لوگ بالکل بولنے نہیں دیتے کہ مریض اپنا دل کا دکھ بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب بڑی پیاری سی ہے، رسول اللہ بطور ماہر نفسیات، اس میں سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عیادت سکھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ عیادت کیسے کرتے تھے۔ وہ پہلے مریض کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو اپنا لمس دیتے تھے، لمس مس کرتے تھے، تاکہ اس کو قربت کا احساس ہو۔ یہ مس کرنا، مریض کو ٹچ کرنا، یہ بہت بڑی جو ہے نا شفقت کی علامت ہوتی ہے، اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے حال کیسا ہے، تو اس کو بولنے دیتے تھے کہ وہ بولے، تو وہ بولتا تھا مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، بس وہ ذرا بھوک نہیں لگتی، ہاں وہ پیٹ خراب رہتا ہے، متلی آ رہی ہے، کچھ بولے، وہ بولے، آپ کو پتا بھی ہے۔ تو مجال ہے ان ڈاکٹروں کو کہ کوئی اپنا دل کا حال سنا سکے، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بس ٹھیک ہے پتہ ہے بس ٹھیک ہے پتہ ہے، اور وہ بول ہی جا رہا ہوگا تو یہ اپنے کاغذ میں لگا ہوگا، تو نہیں میں نے آگے بندے دیکھنے، میں نے آج 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، میں نے آج 1 لاکھ روپے میں نے آج لے کے جانا ہے گھر۔ تو یہ دیکھتے نہیں مریض کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، انسانیت تو ہے ان کے اندر، انسانیت کہاں دکھائی دے گی؟ مسلمانیت سرے سے نہیں ہے ان لوگوں میں۔ انسانیت تو کہنے کو دکھائی دے گی کہ انسان کو انسان سمجھ رہا ہے، لیکن مسلمان سمجھ رہا ہے، بھائی سمجھ رہا ہے، بہن سمجھ رہا ہے، یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ فقدان ہے، جیسے اور بہت سارے جگہوں پہ فقدان ہے، اس کا بھی بہت بڑا فقدان ہے۔ تو آپ سرکاری اسپتال میں اور طرح کا رویہ دیکھیں گے، کسی اور گدھے کو دیکھیں گے، اور وہی گدھا جب جائے گا اپنے کلینک میں جائے گا تو آپ اس کو اور طرح سے دیکھیں گے، اس کو اور طرح کا آپ کو نمایاں۔ تو وہ اصل میں ہمارا جو پیمانہ ہونا چاہیے، معیار ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے، ان کی سیرت ہونی چاہیے۔ مسلمان اسلام ہے، مسلمان ہے،
اس کو دیکھو کہ کیا کرتے ہوتے ہیں. سلام کا جواب دینا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ڈاکٹر میں. لیکن وہ گرہاں ملے گی آپ کو. اس کے بعد پھر رسول وسلم جو ہے ان کو دلاسا دیتے اور ان کو بتاتے کہ بیماری کے کیا، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے، اور یہ بیماری کیسے رفع ہوتی ہے، اور کیسے اس کو دلاسا دیتے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. اور اس کے بعد یہ دوا بھی بتاتے اور پھر کہتے طہور انشاءاللہ، لا باس لا باس طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں انشاءاللہ، کوئی درد تکلیف نہیں رہے گا، ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس طرح کے ہے. پھر وہ علاج بھی آپ بتاتے تھے کہ فلاں چیز کھا لیں، فلاں چیز پئیں، اس سے بچیں، پرہیز بھی بتاتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمارے اگر اسلام کے مطابق کوئی ڈاکٹر بن جائے نا، جیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو وہ مثالیں دکھائی دیتی ہیں ڈاکٹرز کی، وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. لوگ ان کے صرف اس وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ سنتا ہے آپ کی، صرف اس بات کے لیے جاتا ہے کہ سن لیتا ہے بس. یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ، تو ایسی بس مصیبت ہے، بالکل نہیں ہے، بہت فقدان ہے. تو میں یہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہا تھا، یہ شفقت کی مثال بتا رہا تھا آپ کو کہ بہت ساری شفقتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور یہ رحمت کی علامات میں سے ہے، اور اس کی شکوں میں سے ہیں، ان کی ایک اقسام میں سے ہیں. تو انسان کے اندر خود اپنے فطرت کے مطابق اس کو کام کرنا چاہیے، وہ اس پہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن وہ فطرت کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، عام مسلمانوں سے، عام انسانوں سے ہٹ کے سوچتا ہے، ہٹ کے عمل کر رہا ہوتا ہے. عام انسان ایسے نہیں ملتے. وہی بندہ جو ہے، وہی ڈاکٹر جب کسی اور محفل میں ہوگا تو اس بندے کی طرح بات کر رہا ہوگا، وہیں پوچھ رہا ہوگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوگا. پتہ نہیں کیوں ایسے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے پروفیشن میں جب آتے ہیں تو پھر ایسے بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ٹیچر بھی ایسے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ. اور ٹیچرز نے کیا کیا؟ ٹیچرز نے یہی کیا کہ اتنا مارا بچوں کو، اتنا مارا. ایک پورا دور ایسے گزرا جو ہمارا دور تھا، جس میں ٹیچر جو ہے وہ صرف اسکول آتے ہی مارنے کے لیے تھے، کہ اسکول جائیں گے آج بچوں کو مارنا ہے انشاءاللہ، آج ہاتھ الٹا کر کے مارنا ہے، آج ٹھنڈے پانی میں اس کی ہاتھ بھگو کے مارنا ہے، آج اس کو پیچھے سے مارنا ہے، آگے سے مارنا ہے، اس کو میں نے اس کے تخمے لگا دینے ہیں، اس کے میں نے اس کو داغ لگانے ہیں، آج اس کے میں نے کان کو، میں نے اس کے ہاتھ توڑ دینے، اس کے ٹانگیں توڑ دینی ہے، اس کے کان کھینچ. ایسے نیت کر کے جاتا تھا باقاعدہ سے. ہمارے ٹیچرز جو تھے اس نیت سے جاتے تھے، اسی کام کے لیے جاتے تھے. نہ کچھ پڑھانا ہے، نہ ہی کچھ لکھانا ہے، بس یہ کام کر لے جانا ہے. تو کیا ہوتا تھا اس سے؟ یہی ہوتا تھا پھر کہ اس سے ہمارے بچے جو ہے وہ، اس کا انجام یہ نکلا کہ جب بچے، ابھی رول بنا دیا کہ اب آپ بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یعنی جو اسلام کا رول ہے کہ آپ بچے کو مار سکتے ہیں اور بچے کو سمجھا سکتے ہیں، توبیخ کر سکتے ہیں اس کو، وہ چیزیں ساری آپ سے چھین لی گئی ہے. تو اب جو معاشرہ پیدا ہو رہا ہے ان میں ان ٹیچرز کا ہاتھ ہے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اور مدارس میں اور چاہے اسکولوں میں ہوں، وہ اتنا ظلم کرتے تھے بچوں پہ، اور کر بھی رہے ہیں بعض اوقات، ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ ان کی وجہ سے یہ رول بنانے پڑ گئے کہ اب آپ بچے کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. اب بچے کو ماریں گے تو ان کے والدین فوراً آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مارنا، ہمارے بچے کو نہیں مارنا. کیوں مارا ہے؟ کیس کر دیتے ہیں. اسکول والے آپ سے انڈرٹیکنگ لیتے ہیں، آپ سے باقاعدہ سے، کہ آپ نے بچوں کو نہیں مارنا. اگر کیس ہو گیا آپ کے اوپر تو اسکول ذمہ دار نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اب یہ کیا کریں؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا. اللہ معاف کرے. چلے، یہ بس میں ذرا وہ ان کو، طلحہ کو اس کے لیے تھا وہ سبق، لیکن وہ چلا گیا، ٹائم ختم ہو گیا، اس میں آج لیٹ آئے. اچھا، دوسرا ہے طلب الفرید، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب. یہ وہی ہے جو سبق ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، کا کے کی والا. تو علم کا طلب کرنا فریضتن، یہ فریضہ ہے، اردو میں لفظ ہے فریضہ. یہ فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، فرض ہے، علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پہ. مسلمان میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں، اس لیے آپ نے ہر ترجمے میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں مرد و عورت کا ذکر بھی ہے، اسی لیے انہوں نے دونوں کو ملا دیا ہے. تو ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب سارا علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بھی بنوں، میں انجینئر بھی بنوں، اور میں پائلٹ بھی بنوں، اور میں جو ہے وہ لوہار بھی بنوں، اور میں سونار بھی بنوں. اس سے مراد کوئی خاص علم ہوگا بھائی جس سے آپ کے 24 گھنٹے جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق چلے، اس کو کہتے ہیں علم. ٹھیک ہے، وہ آپ نے 24/7 آپ اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے، اس کو کہتے ہیں. اسی لیے پھر علماء کرام نے نا کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کو کیا سیکھنا ہے، فرض علوم کون سے ہیں. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں کہ فرض علوم کون سے ہیں، جس پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غسل ہے آپ کو، جو آپ کو ہے گندگی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو صفائی پتہ ہونی چاہیے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ
24 घंटे में ज़रूरी होते हैं। हर इंसान को उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है उस पे। तो ये तो नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 किताबें पढ़ें आप, 200 किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। एक किताब में उन्होंने जमा कर दिए हैं चीज़ों को और आप वो सीख लें खुदा के लिए, लेकिन नहीं, हम मेडिकल पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स में करेंगे, पीएचडी करेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में जो है हम लोग एमफिल करते रहेंगे। लेकिन वो जो एक किताब है जिसका फ़र्ज़ है इल्म हर मुसलमान को इल्म हासिल करना, वो नहीं सीखेंगे बस, बाकी सब कुछ सीखेंगे। तो वो बस बहुत बदनसीबी की बात है, क्या करें बस। तो इसी पे इख्तिताम करते हैं आज सबक का और उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह फिर कल जो है हम लोग अब वो किताब भी पढ़ेंगे, दूसरी किताब भी और ये भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल तो नहीं है नवीदा, हरमैन, कोई बात? जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये तो मैंने अभी मतलब ज्वाइन की है ना आपकी क्लास से, जो लफ्ज़ी तर्जुमा, तो इसके पहले अगर रिकॉर्ड तो आसानी हो जाएगी समझने हाँ, रिकॉर्डिंग का, हाँ, रिकॉर्डिंग ये अभी हम में। अभी सीख रहे अपने हैं बच्चों को भी, रिकॉर्डिंग। मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो जी रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी है, बहुत सारे कोर्सेज सर। जो भी कर रहे हैं हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो वो मैं आपको कोई सिलसिला दे देता हूँ, जी, कोई मेरे ना। बेटे को, छोटे बहुत कितनी वाले को बहुत। कितनी उम्र है उसकी? जी वो माशाल्लाह, छोटा बेटा 13 साल का है माशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, तो आप सिखाएं बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं तो जरूर सिखाएं उनको। और जो आपको जी मेरे साथ वीडियो बैठ। भेज देता हूँ, वीडियो भेज दूंगा आपको, तो आप जरूर जो है ना वहाँ से जो काम की बातें हैं ना, जो छोटे बच्चों के काम की बातें हैं, वो जरूर निकाल निकाल जी के जी सिखाएं। और मैं तो चूंकि बड़ों से बात कर रहा होता जी हूँ, तो वो ज्यादा बातें उनकी समझ की भी नहीं होती और ज्यादा बातें उनको सीखनी भी नहीं चाहिए, ये तो बड़ों के मसाइल हैं। तो जी उनको जो है सिर्फ पॉजिटिव चीजें सिखाएंगे, जी बाकी सारी नेगेटिव तो जी। हम बड़ों के लिए बताते हैं। मेरे को सिर्फ तो इसलिए ना मैंने वो अरबी लैंग्वेज के लिए भी एप्स डाउनलोड किए हैं कि अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे मदीना मुनव्वरा, जब अल्लाह ताला का इंशाल्लाह हुक्म हो तो इंशाल्लाह उसके लिए इंशाल्लाह तैयारी वो कर अरबी रहे की हैं। भी तो वो क्या, शौक से फिर मेरे साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको वो भी आप भेजता हूँ, सारी आपने देख लेना है सारी। दुआ भी करें तो। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। जी जी अल्लाह पाक आपके साथ जज़ाकल्लाह। हमें भी लेके जाए, बार बार हमें भी जरा हर शरीफ दिखाए। अल्लाह मामिन, अल्लाह मामिन, अल्लाह मामिन। चले जानिए, सलामत रहें, कल इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम।